میں جنگل میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ سنیے، یہاں میں قتل ہو گیا تو قیامت تک پتہ نہیں چلے گا حاجی کون ہے، میرا قاتل کون ہے۔ میں جا رہا ہوں وہاں جہاں جو میرے سامنے آئے گا واپسی پر جا کر کوئی بہانہ نہیں بنا سکے گا، میرا قاتل کھل کر سامنے آئے گا۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، میرا قاتل تو پہچانا جائے گا، لیکن میری جنگل کی کہانی ہے، جنگل میں ختم ہو جائے گی۔ اب حسین کو ایسے مجاہد کی ضرورت ہے جو حسین کی داستان کو جنگل سے اٹھا کر شہروں میں پہنچائے۔ تو پھر نظر پڑی اپنی ماں جائی پر، اے میری بہن، میری جنگل کی داستان جنگل میں نہ مٹ جائے۔ کہا بھائی وعدہ کرتی ہوں شام اور کوفہ کے در و دیوار پر لکھوا کر آؤں گی۔ لو بہن یہ کام کر دے گی، لیکن حسین جان رہے ہیں کہ پھر میری بہنوں کو قید کیا جائے گا اور پھر میری بہنوں کو قید میں ہی قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ سنیے جو راز پڑھ رہا ہوں آج کی تاریخ کے، کیا یزید علی کی بیٹیوں کو، رسول زادیوں کو قید میں قتل کر دے گا اور بعد میں کہے گا مجھے کیا پتا کربلا کے بعد کہاں گیا قافلہ، میں نے تو قید ہی نہیں کی۔ آج کیا جواب ہوتا ہمارے پاس؟ یزید کہتا مجھے کیا پتا کہاں گیا قافلہ، اس نے اس طرح کی کچھ باتیں کی بھی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب حسین کو ایک ایسے مجاہد کی ضرورت ہے کہ جو نبی کی بیٹیوں کی رہائی کا باعث بن جائے۔ آپ تھک کے تو نہیں سن رہے ہیں؟ اور ایسا نشان بن جائے کہ قیامت تک یزید اور یزیدی یہ انکار نہ کریں کہ یزید نے نبی زادیوں کو قید کیا تھا، اور وہ ایسا مجاہد ہو کہ جس کی بھائی مل جائے۔ اب حسین کی نظر پڑی اس پر جو حسین کے سینے کا سکون تھے۔ اب آپ سمجھ گئے راز کو؟ جس کے لیے کہتے تھے مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو، اور جس کے لیے کہا تھا سکینہ میں نے تو تجھے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے۔ اب آپ سمجھے حسین نے کیوں دعاؤں میں مانگا تھا؟ حسین نے نماز شب، نماز تہجد کی دعاؤں میں مانگا تھا، اللہ مجھے ایک بیٹی عطا فرما، بغیر نہ کھائے نہ پیے میں اس کے بغیر کھا پی نہ سکوں، جو میرے بغیر نہ جی سکے میں اس کے بغیر نہ جی سکوں۔ یہ وہ بچی ہے جو حسین کے بغیر جی ہی نہیں سکی۔ عزادارو، ماتمدارو، آپ کو پتا ہے جب چھوٹی سی تھی نا، بالکل چھوٹی سی، ابھی چلنا بھی پوری طرح نہیں سیکھی تھی، تو حسین جب باہر جاتے تھے تو بالکل چپ کر کے دروازے کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ جب حسین واپس آتے اس مسرا میں تو خرمے لے کر آئے، کھجوریں لے کر آئے، اور آ کر کہتے اینا اینا بردہ قلبی، میرے سینے کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ تو بابا سے لپٹ جاتے، پھر اپنے ہاتھ سے کھجوریں کھلاتے اور کہتے بیٹا جب تک تو نظر نہ آئی نا حسین کے دل کو چین ہی نہیں آتا۔ تو لپٹ کے کہتی بابا میں بھی آپ کے بغیر بے قرار ہے، بابا میں بھی آپ کے بغیر بے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، بس راز سن لیجئے۔ ایسا مجاہد چاہیے، یہ حسین کی شہادت جو سیدانیوں کی رہائی کا باعث بنے۔ جانتے ہیں وہ سکینہ بی بی ہے، اور جانتے ہیں ہتھیار کیا ہے، اسلحہ کیا ہے؟ پتہ ہے اس کا اسلحہ ہے بی بی زینب سلام اللہ کا اسلحہ خطبے پڑھنا، اور اس کا اسلحہ ہے علی کا اسلحہ ہے ذوالفقار، اور اس بی بی کا اسلحہ ہے ایک صدا ہائے بابا۔ آج کا دن قیامت کا دن ہے، آج کا دن عباس کو پرسہ دینے کا دن، حسین کو پرسہ دینے کا دن۔ میں کبھی اس بی بی کی شہادت نہیں پڑھ سکا، ایک جناب مسلم کی جوڑی کی شہادت نہیں پڑھ سکا، اور میں پڑھ بھی نہیں پاؤں گا، میری طاقت نہیں ہے میرے دل میں، میں تو بس ایک راز پڑھ رہا ہوں ہائے بابا۔ بس عزادارو کربلا سے چلی اور ایک آواز ہائے بابا۔
اور شام کے قید خانے میں ایک آواز، ہائے بابا. یہ ایسی آواز تھی جس نے شام کو ویران کر دیا، ویران کر دیا. اور بچوں کو دودھ پلا کر کھانا کھلا کر سلاتی تھی تو ادھر سے شام کے قید خانے سے شام کے وقت درد میں ڈوبی ہوئی آواز، ہائے میرا غریب بابا. بس عزاداروں میں نے پڑھ لیا، اللہ آپ کو شام لے جائے، اللہ آپ کو اسی سال شام لے جائے. اللہ کرے کہ آپ شام میں جائیں، اور اللہ کرے آپ شام میں وہ جگہ دیکھیں کہ جس جگہ پر 9 گھنٹے کھڑی رہی ہے. آپ دیکھیں عزاداروں، جہاں سے پتھروں کی بارش ہوتی رہی ہے. اللہ کرے آپ شام جائیں. جب جائیں گے بابو سعد سے اندر داخل ہوں گے، بابو سعد سے دربار یزید میں داخل ہوں گے، بہت بڑا رائٹ ہینڈ پر مڑ جائے گا سیدھے ہاتھ. اب آپ دربار کے حال میں جائیں گے تو جیسے داخل ہوں گے سامنے مؤذن کا مقام ہے، 4 آدمی مل کے آج بھی اذان دیتے ہیں. آپ الٹے ہاتھ پر مڑ جائیں گے، چلتے 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 وسط میں پہنچیں گے سینٹر میں، تو پھر آپ کے الٹے ہاتھ پر جیسے میں نے بتایا آپ داخل ہوئے بابو، الٹے ہاتھ پر 20 فٹ اونچا تخت یزید ہے. دونوں طرف گپت زینے ہیں، لکڑی کا بنا ہوا. تخت یزید کے بالکل سامنے ہرے رنگ کے ماربل کا چبوترا ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں علی کی بیٹیاں رسیاں باندھتی. اللہ آپ کو سوائے غم مظلوم کربلا کے کسی غم میں نہ رلا. آج کا دن قیامت کا دن. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. عزاداروں، ماتم داروں، برابر میں حضرت یحییٰ کا سر دفن ہے. وہاں سے چلتے 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 حال کے آخر میں پہنچ کے پھر الٹے ہاتھ سے دروازہ ہے. باہر نکلیں گے صحن میں، چند قدم آگے چلیں گے جتنا یہاں سے امام باڑے کا دروازہ، بس اتنا چلیں گے تو سیدھے ہاتھ پہ دروازہ ہے. یہ پہلا قید خانہ ہے جہاں رسول کی بیٹیوں کو قید رکھا. وہاں پہ سر حسین کا مقام بھی موجود ہے، سر حسین رکھا ہوا تھا. آج بھی وہاں زری بنا دی گئی ہے، سجدے گاہیں رکھی ہیں تاکہ زوار جا کر 2 رکعت نماز زیارت حسین پڑھتے. آج بھی جہاں سر حسین رکھا ہے، خدا کی قسم حسین کے خون کی خوشبو آج بھی آتی ہے. ماتم کرتے ہیں زوار آگے. بس لو میں نے پڑھ لیا عزاداروں. وہاں سے بلا تشبیہ حسین کا سر اٹھایا گیا. عزاداروں بس میں نے جملہ، حسین کا سر اٹھایا گیا. عزاداروں پورا صحن عبور کیا دربار. پھر دائیں ہاتھ پہ دروازہ، بڑا دروازہ، یہ اس محلے کی طرف جا رہا ہے جہاں آل محمد پھر آئے گئے ہیں قیدی. وہاں جا کے آگے ٹی آ جاتی ہے، رستہ ایسے ختم ہو جاتا ہے. ایک دائیں طرف اس محلے میں جا رہا ہے جہاں پتھر مار. بائیں طرف آپ چند قدم آگے بڑھیں گے پھر دائیں طرف وہ قید خانہ ہے، وہ اندھیرا قید خانہ. عزاداروں عزاداروں حسین کا سر پہنچا. وہ بچی جس کے کان زخمی تھے، وہ بچی جو سو بھی نہیں سکتی تھی. بس اب ایک جملہ اور میں ممبر دے جو سو، وہ نہ جانے کیسے خاک پر لیٹی اور آنکھ لگ گئی. عزاداروں آج نہ جانے کتنے آنکھ لگی کہ گھبرا کر اٹھی اور چیخ مار کے کہا، پھوپھی اماں میرا بابا آ گیا. پھوپھی اماں میرا بابا میرا بابا میرا بابا. پھوپھیاں دوڑی سینے سے رہے، اے سکینہ اے صبر کرو بیٹی، او بھائی رو بابا آ گیا، او بابا آ گیا. وہ اتنا کہنا تھا کہ زندان کے دروازے سے آواز آئی، حسین کا سر آیا ہے. عزاداروں بچی بے تحاشا دوڑی، حسین کا سر لیا. عزاداروں 10 محرم کو باپ سے جدا ہوئی تھی. باپ کا سر دیکھ کر جو کچھ گزرا تھا بیان کیا. دیکھ کے کہا، بابا جب آپ نہیں دینا انہوں نے مجھے تماچے مارے تھے. اے بابا انہوں نے میرے گلے میں رسی باندھی تھی. اور ایک جملہ سنیں یہ کہہ کر کہنے لگی، بابا انہوں نے مجھے اونٹ کی پشت پر الٹا باندھ دیا تھا. اے بابا دیکھو میرا سینہ زخمی ہو گیا، میرے سینے سے خون